پہلے تو آپ تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ جو مذاکراتی کمیٹی ہے اس کے ترجمان آپ کو بنا دیا گیا ہے؟ سر بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. میں تو پروگرامز میں تھا، مجھے بھی اس دوران ہی اطلاع ملی ہے. ابھی چونکہ آفیشیلی میری بات نہیں ہوئی کسی کے ساتھ. آپ سے مشورہ کیے بغیر ہی ترجمان بنا دیا آپ کو؟ سر انہیں پتا تھا آپ انکار نہیں کریں گے. نہیں، یہ بات نہیں ہے. میں نے بہت ساری چیزوں پر خان صاحب کو انکار کیا ہے، لیکن اب مجھے آج نہیں پتا کہ کیا گفتگو ہوئی وہاں پر، کون کون ملا. غور صاحب کا تو مجھے پتا ہے، بیرسٹر غور صاحب گئے تھے، فیصل چودھری صاحب تھے وہاں پر، اور کچھ لوگ خان صاحب کی اہلیہ بھی وہاں پر تھیں. اب چونکہ مجھے کانٹیکٹ کا نہیں پتا کہ کانٹینٹ وہاں پر کیا تھا، ڈسکشن کیا ہوئی، تو بس یہ اطلاع. آپ کی آخری ملاقات کب ہوئی ہے خان صاحب سے؟ میری ملاقات ہوئی ہے 26 امینڈمنٹ سے ایک دن پہلے جی. اچھا. ہاں جی، اس کے بعد میری بھی نہیں ہوئی. اور پولیٹیکل جو لوگ ہیں جن کی ہر تھرسڈے کو ملاقات ہوتی تھی، ان کورٹ آرڈرز، وہ بھی گزشتہ 3 ماہ سے تقریباً. ابھی یہ جو مذاکراتی کمیٹی بنائی گئی، اس میں آپ کوشش کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہو جائے، لیکن وہ نہیں ہو پا رہی، ریفیوز کر دیا گیا ہے، یا کیا اس میں رکاوٹ کیا آ رہی ہے؟ نہیں، اس کے اندر کل جب میٹنگ ہوئی اسپیکر صاحب کے ساتھ یا صادق صاحب کی پریزنس میں مذاکراتی کمیٹی کی، تو ہم نے یہ اپنا ڈیمانڈ رکھی حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے آگے کہ مذاکرات تو عمران خان کی مشاورت کے بغیر، ان کی گائیڈ لائن کے بغیر آگے کسی طرف بھی نہیں جانے، تو ہمیں ایکسیس دی جائے. اس کے اوپر پرنسپلی حکومت نے ہمارے موقف کے ساتھ اتفاق کیا، اور حکومتی کمیٹی کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ آج یا کل تک اسپیکر صاحب کو آگاہ کر دیں گے، وہ پھر ہمیں بتائیں گے کہ کس تاریخ کو کتنے بجے ہم جا سکتے ہیں اور ہماری ایکسیس ہوگی. خان صاحب تو اس سلسلے میں بات چیت ہو رہی ہے اور پازیٹیو نوٹ آیا وہاں سے؟ ابھی اس کے اوپر پازیٹیو نوٹ آیا جی، بالکل. اچھا، اس میں یہ بتائیے سر کہ کل جو مذاکرات ہوئے ہیں اس پہ دو تین اعتراضات بڑے ہو رہے ہیں، اور خود پارٹی کے اندر پی ٹی آئی کے لوگ جو حامی ہیں ان کی طرف سے بھی ہو رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ 3 لوگ چلے گئے، اس میں بھی پی ٹی آئی کے صرف ایک ہی بندے تھے، تو کیوں نہ آپ نے اصرار کیا کہ اس کو 1 آدھ دن آگے کر لیں یا شام کو رکھ لیں یا کوئی ٹائم چینج کر لیں؟ کیا پی ٹی آئی کے لوگوں نے سنجیدگی نہیں دکھائی؟ اچھا، اس میں سر میں آپ کو کلیئر کر دوں، وہ ہمارا کچھ ایک آدھا میڈیا ہاؤس ہے، اس سے ہمیں نا کوئی خصوصی رغبت ہے. آپ کو یا انہیں آپ سے رغبت ہے؟ ان کو ہم سے کوئی محبت ہے، پتہ نہیں وہ کہاں سے خبر نکال کے لاتے ہیں اور کر دیتے ہیں. پرسوں سے 1 روز پہلے حکومت کی مذاکراتی کمیٹی بن گئی. پرسوں شام کو 5 بجے کے قریب اسپیکر چیمبر سے رابطہ کیا گیا اسد کیسر صاحب کے ساتھ. اور یہ کہا گیا کہ جی کل آپ میٹنگ کے لیے تمام لوگ آ جائیں، حکومتی کمیٹی بھی اویلیبل ہوگی. اسد کیسر صاحب نے کہا کہ جی میں تمام کمیٹی کے اراکین سے بات کر لوں، پھر آپ کو بتلاتا ہوں. اس کے بعد ہماری ایک میٹنگ ہوئی فوری طور پہ. اس میٹنگ کے اندر جب نیکسٹ ڈے کی یعنی گزشتہ روز کی اویلیبلٹی چیک کی گئی تو پتہ لگا کہ عمر ایوب صاحب کے 8 کیسز ہیں پشاور ہائی کورٹ میں. اچھا، وہ بھی نہیں آ پائیں گے. سلمان اکرم راجہ صاحب کے اوپر 18 ایف آئی آرز ہیں، ان کے اپنے کیسز ہیں لاہور ہائی کورٹ میں، ان کی اویلیبلٹی بھی نہیں تھی، ہی واز ان لاہور. علی امین گنڈا پور صاحب نے ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ بلائی ہوئی تھی پارا چنار اور کرم کی صورتحال کی وجہ سے، اور کیبنٹ میٹنگ آلریڈی شیڈیولڈ تھی، ان کی اویلیبلٹی بھی نہیں تھی. اور حامد خان صاحب پاکستان سے باہر تھے، وہ بنگلہ دیش میں ہیں، ڈھاکہ میں، کسی کانفرنس کے سلسلہ میں. آدھے گھنٹے کے اندر اسپیکر چیمبر کو آگاہ کیا گیا کہ جی آپ کمیٹی کی میٹنگ کو 3-4 دن آگے لے جائیں تاکہ ہم تو اپنے تمام اراکین کی جو شمولیت ہے اس کو یقینی بنا سکیں. اس کے بعد دوبارہ اسپیکر صاحب کی طرف سے رابطہ کیا گیا اسد کیسر صاحب کے ساتھ، اور یہ ریکویسٹ کی گئی کہ یہ پہلی میٹنگ غیر رسمی ہے، اس کے اندر آپ نے اپنی چیزیں رکھنی ہیں، سارا کچھ رکھنا ہے، تو آپ لازماً کریں کیونکہ حکومتی کمیٹی اویلیبل ہے، یہ سارا کچھ. انہوں نے کہا جی کہ میں دوبارہ اراکین سے بات کرتا ہوں. پھر دوبارہ فوری طور پر آدھے گھنٹے کے اندر میٹنگ بلائی گئی. اس میٹنگ کے اندر پھر سب نے یونانیمسلی یہ فیصلہ کیا، جو 4 ایبسنٹ اراکین تھے انہوں نے بھی کہا کہ آپ چلے جائیں. انہوں نے کہا کہ آپ 3 جائیں گے، اور عمر ایوب صاحب کو اگر پشاور ہائی کورٹ سے ٹائملی ریلیف مل گیا تو عمر ایوب صاحب بھی وہاں پر پہنچیں گے. نہیں، لیکن اس میں آج کل کمیٹی روم نمبر 5 میں آپ کی میٹنگ ہوئی ہے نا، اس میں آڈیو ویڈیو کی فیسلٹی ہے، آپ زوم میٹنگ میں زوم میں لے سکتے تھے. میں عرض کرتا ہوں جی، پشاور ہائی کورٹ میں سے عمر ایوب صاحب کو کیسے زوم میٹنگ میں لیتے ہیں؟ سر ہائی کورٹ، وہ عمر ایوب صاحب کورٹ روم میں تھے. عمر ایوب صاحب کی وجہ سے 1 گھنٹہ آلریڈی میٹنگ ڈیلے ہوئی کہ اگر وہ ٹائملی فارغ ہو جاتے ہیں تو ہم میٹنگ کو تھوڑی دیر رکھتے، کیونکہ وہ کمیٹی کے سربراہ ہیں، لیکن وہ کورٹ روم میں تھے. ان کے 8 کیسز تھے سر. عدالت میں جب ضمانت ملتی ہے تو وہ 8 کیسز میں اکٹھی نہیں دیتے سر، 1 بائی 1 آپ کو اپیئر ہونا پڑتا ہے. اسی طریقے سے سلمان اکرم راجہ صاحب بھی کورٹ روم میں تھے. میرے پاس ٹیلی فونیکلی ریکارڈ ہے کہ ڈیورنگ میٹنگ کچھ 1-2 پوائنٹس سے جو ہم نے ڈسکس کرنے تھے، I called Salman Akram Raja Sahab on his cell phone, I called Umar Ayub Sahab on his cell phone.
وہ تھرو نہیں ہو سکے, ان سے رابطہ نہیں ہو سکا. علی امین صاحب واز ان ایپیکس کمیٹی میٹنگ, اور اس کے بعد کیبنٹ کی میٹنگ تھی, وہ ایشو تھا, تو وہ رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی. عمر ایوب صاحب سے ہمارا رابطہ جب میٹنگ ختم ہونے والی تھی اور 2 تاریخ فائنلائز ہو رہی تھی, اس دوران بھی عمر ایوب صاحب سے جب رابطہ کیا گیا تو 15 منٹ ڈیلیڈ ہمارا رابطہ ہوا, چونکہ ہم لوگ جو 3 اراکین تھے, ہم ڈیٹ کنفرمیشن چاہتے تھے. اب اگلا سوال یہ آیا کہ یہ جی 2 تاریخ کیوں چلے گی, 10 دن تو حکومت نے گین کر لیے. اس سے پہلے ویسے جو ابھی آپ سلمان راجہ صاحب کی بات کر رہے تھے, آج ایک اخبار نے خبر لگائی ہوئی ہے, اور وہ اخبار وہ والا گروپ نہیں ہے جس کو آپ سے بہت زیادہ رغبت ہے, یہ کوئی اور اخبار ہے. انہوں نے خبر لگائی ہوئی ہے کہ سلمان راجہ صاحب نے اور علی امین گنڈاپور صاحب نے ریفیوز کر دیا کمیٹی میں بیٹھنے سے. ایسی کوئی بات ہے؟ علی امین گنڈاپور صاحب کل رات پہنچے کیبنٹ میٹنگ کے بعد, اور ہماری یہ غیر رسمی میٹنگ ہوئی. اچھا, تو علی امین گنڈاپور صاحب کیوں انکار کریں گے؟ کوئی ریزن نہیں ہے. علی امین گنڈاپور صاحب ٹوٹلی آن بورڈ ہیں, اگلی میٹنگ میں آپ کو نظر آ جائے گا. سلمان اکرم راجہ صاحب نے قطعاً کسی قسم کا کوئی انکار نہیں کیا. میں چونکہ آپ کی جو کنورزیشن ہوتی ہے کسی گروپ کے اندر, ہمارا مذاکراتی کمیٹی کا گروپ ہے, وہ آپ کا ایک ٹرسٹ لیول ہوتا ہے, آپ اسے پبلک نہیں کر سکتے. اگر سلمان اکرم راجہ صاحب خود اس بات کی وضاحت کر دیں یا اگر مجھے اجازت دے دیں تو میں وہ کنورزیشن یا اسکرین شاٹس دکھا دیتا ہوں جس میں سلمان اکرم راجہ صاحب نے اپنی معذوری ہائی کورٹ میں ہونے کی وجہ, 4 اراکین نے, حامد خان صاحب سے تو ہمارا رابطہ ہی نہیں کسی نے یہ بھی کہا کہ جی وہ ان کے کیسز میں زیادہ دلچسپی تھی جو بطور وکیل وہ لڑ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں نہیں, ان کے اپنے جو کیسز ہیں اس کے لیے وجہ سے. سر ان کے 18 کیسز ہیں سلمان اکرم راجہ پہ, وہ اسلام آباد کی 9 FIRs میں وہ اس بیچارے کو شامل کر دیا گیا. وہ شریف آدمی ہے, انہوں نے پہلے اس قسم پہلے بڑا ڈرتے ہیں. ڈرتے نہیں سر, وہ کئی صحافیوں کو کہہ چکے ہیں کہ یار دیکھیں نا مجھے گرفتار کر لیں گے تو کیا ہوگا. نہیں سر, نہیں ڈرتے نہیں ہیں, لیکن ایک شریف آدمی سر جو جس کو عمران خان نے کنونس کیا کہ آپ پالیٹکس کے اندر آئیں, وہ بڑا ایک آپ کو پتا ہے ریسٹوکریٹک سٹائل ہے ان کا, بڑا ہی تھورو جینٹل مین, بڑا لٹریٹ آدمی, اپنی وکالت کے شعبے کے ساتھ بڑا مخلص. وہ آدمی جب سیاست میں آئے اور آتے ہی 18 ATC کی FIRs ہو جائیں جس کے اندر مخالف دفعات ہو, 302 لگ جائے جس کے اندر, تو وہ تھوڑا اتنا مارجن تو انہیں دینا چاہیے. مجھے آپ کیوں نہیں اتنا کھل کے نکلے احتجاج کرنے کو, کہا دیکھیں مجھے گرفتار کر لیتے تو پھر کیا ہوتا. نہیں, میرا نہیں خیال. اصل میں جس طریقے سے لاہور کو سیل کر دیا گیا تھا, وہ مشہور جملہ چل رہا تھا کہ لاہور سے باہر اور لاہور کے اندر صرف حضرت اسرائیل علیہ السلام ہی داخل ہو سکتے ہیں, ہیومنلی کو بندہ لاہور کو پاسبل نہیں تھا کہ نکلتا. تو یہ ایک وجہ. اب آ جائیں دوسرے سوال پر کہ جی 2 جنوری کو آپ, انہوں نے, میری ایک بات ہوئی ایک بندے سے جو حکومتی کمیٹی میں شامل ہیں, انہوں نے کہا کہ ہم حیران رہ گئے جب ہم نے ان کو 2 کا کہا اور یہ مان گئے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں جی کل رکھیں, نہیں جی پرسوں رکھیں, یہ تو اتنا لمبا آپ کیوں لٹکا رہے ہیں. انہوں نے کہا ہم حیران رہ گئے, ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ کہیں گے کہ نہیں کل کا رکھیں, ڈیلی کا رکھیں. پتہ نہیں, میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ کیوں انہوں نے یہ بات کی. سر ایسے ہوا کہ 25 تاریخ کو کرسمس تھی اور قائد اعظم ڈے ہے, چھٹی ہے, ٹھیک ہے. 27 تاریخ کو آپ ابھی فون میں لائیں نوید قمر صاحب کو یا راجہ پرویز اشرف صاحب, انہوں نے معذوری کا اظہار کیا کہ پیپلز پارٹی 27 اور 28 تاریخ کو اویلیبل نہیں ہو سکتی کیونکہ محترمہ بینظیر بھٹو کی برسی کی شہادت کی تقریبات ہے. اب 28 سے 1 تاریخ تک کا جو گیپ آیا, میں بہت اچھا جواب دے سکتا ہوں, میں مذاکرات کے عمل کو سبوتاج نہیں کر سکتا. یہ 3 دن کیوں آگے ہوئے ہیں, یہ یا آپ اسحاق ڈار صاحب سے پوچھ لیں, اور یا آپ نہیں, ہم نے ان سے کہا کہ اگر اس سے پہلے کر لیا جائے تو پھر ہمیں ایک وجہ بیان کی گئی, وہ وجہ میں یہاں پر نہیں بیان کر سکتا. تو یہ کہا گیا کہ 2 تاریخ کو کر لیں. جب یہ 2 تاریخ کہی گئی تو ہم پہلے عمر ایوب صاحب کے پاس, میں باہر نکلا کب سائڈ روم میں, وہاں پہ جا کے کال کی, رابطہ کیا, انہیں کانفیڈنس میں لیا. سلمان اکرم راجہ صاحب واز اسٹل ان کورٹ, ان کا فون اٹینڈ نہیں ہوا. عمر ایوب صاحب نے 2 کو اوکے کیا, تو ہم نے 2 تاریخ فائنلائز کی. بٹ ایک چیز ذہن میں رکھیں, اگر ہم کل گزشتہ روز میٹنگ نہ بھی کرتے تو یہ میٹنگ 4-5 دن بعد ہی ہونی تھی نا. ہماری ڈیمانڈ تو تھی کہ آپ 4 دن کے بعد کریں, 5 دن کے بعد کریں, تو بھی وہ ٹائم لائن. کل جو انہوں نے کہا کہ جی آپ نے آج جو زبانی باتیں کی ہیں یہ اگلی میٹنگ میں لکھ کر لائیں, تو یہ تو آپ کے 2 مطالبات ہیں, 2 منٹ میں لکھ کے وہیں پکڑا دیتے تاکہ بات اسے آگے چلتی. اب اگلی دفعہ جب آپ وہ لکھ کر لے کر جائیں گے تو وہ کہیں گے جی ٹھیک ہے, اب آپ آ گیا, اب ہمیں ذرا مشاورت کے لیے وقت دے دیں. سر نہیں, میں آپ کو عرض کرتا ہوں, دیکھیں مذاکرات کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. جب اسپیکر صاحب سے یہ کہا گیا کہ یہ, ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ یہ غیر رسمی ملاقات ہے, آپ وربلی ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کر لیں, اپنا پوائنٹ آف ویو سامنے رکھیں, تو ہم نے کہا ٹھیک ہے, ایگری کیا کہ ٹھیک ہے. اب اس کے اندر کمیٹی کا سربراہ موجود نہیں ہے. سر میں ریئلی فیل ashamed اگر میں ان کی ایبسنس کے اندر میں وہ ڈاکومنٹس وہاں پر پلیس کر دوں کہ جی یہ ہمارا چارٹر آف ڈیمانڈ ہے. پھر بحران اس چیز کا بننا تھا کہ عمر ایوب خان موجود نہیں تھا, سلمان اکرم راجہ صاحب موجود نہیں تھے, علی امین گنڈاپور صاحب موجود نہیں تھے. تو وہ اس کا مقصد ہے کہ اس چارٹر آف ڈیمانڈ سے اگری نہیں کرتے, اس لیے ان 3 نے وہ چارٹر آف ڈیمانڈ رکھ دیا. سر میں سر بڑا میں نا